حج کے 5 دن ہیں. 8 ذی الحجہ سے یہ شروع ہوتا ہے. 8, 9, 10, 11 اور 12 صرف 5 دن ہیں. اور حاجی جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں لوٹ کر اور سمیٹ کر آ جاتے ہیں. تو 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام احرام باندھ کے منا سے حج کا آغاز کرتے ہیں. ظہر کی نماز سے پہلے وادی منا میں پہنچتے ہیں. ظہر کی نماز وہاں منا میں پڑھنی ہے. عصر کی، مغرب کی، عشاء کی. اور اگلے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز منا میں ادا کرنی ہے. یہ 5 نمازیں ہو گئیں. 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں. اور 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھی تو یہ 5 نمازیں منا میں ہو گئی. اب جب فجر کی نماز ادا کر لی، سورج نکل آیا. اب حکم یہ ہے کہ منا سے اب کوچ کرو، میدان عرفات میں آ جاؤ. تو میدان عرفات میں پہنچ گئے. زوال سے پہلے پہنچ گئے. زوال کا وقت جیسے ختم ہوگا تو جو امیر الحج ہیں وہ خطبہ حج ارشاد فرمائیں گے. اس خطبہ حج کو سنا جائے گا اور وقوف عرفات کیا جائے گا. وقوف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا. میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے. جو کوئی ظہر کی نماز کے وقت وہاں پہ موجود ہے میدان عرفات میں، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ پل بھر میں اللہ کے فضل سے حاجی ہو گیا ہے. تو وہاں پہ رکنا ہے. ظہر کی نماز اگر جماعت سے پڑھیں گے تو ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کریں گے ظہر کے وقت میں. اگر مسجد نمرہ میں ادا کریں گے وہاں کے امام کی اقتداء میں تو ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں گے اکٹھی. اور اگر الگ الگ اپنے خیموں میں پڑھیں گے تو ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے. غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ٹھہرنا لازم ہے. پھر سورج غروب ہو گیا. اب کیا حکم ہے کہ اب جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف آپ جائیں. مزدلفہ ایک مقام ہے. اب مغرب کی نماز کے بعد وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. رات کو عشاء کے بعد کبھی بھی آپ پہنچیں تو اب وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ درمیان میں اگر مغرب کا وقت آ گیا تو وہیں پڑھنا شروع کر دی، نہیں، بلکہ مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے اور عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. اور ایک ہی اذان ہوگی، ایک ہی اقامت ہوگی. پہلے مغرب کے فرض ادا کریں گے، پھر عشاء کے فرض ادا کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی سنتیں، مغرب کی سنتیں، نوافل پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنتیں اور نوافل پڑھیں گے. رات کو میدان مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ آرام کریں. نبی پاک علیہ السلام نے مزدلفہ میں رات کو آرام فرمایا تھا. اس رات آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی تھی کیونکہ تھکے ہوئے تھے اور آگے پھر مزید عبادت کرنی تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو گئے تاکہ صبح تازہ دم ہو کہ آپ عبادت کر سکیں. پھر عزیزان گرامی جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اب یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے. یعنی مزدلفہ میں جو ٹھہرنا ہے، وقوف کرنا ہے، تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے تھوڑی سی دعا کر دیں تو یہ مزدلفہ کا وقوف ہو جائے گا. پھر اس کے بعد فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں گے اور پھر سورج نکلنے کے بعد وہاں سے آگے بڑھیں گے. پھر منا میں، وادی منا میں جائیں گے حجاج کرام، اور وہاں جا کے جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں ماریں گے. صرف بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے. اور دیکھیں جو تلبیہ پڑھتے ہیں، جیسے ہی احرام باندھا تو تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبا من عنده فی الیمین و فی الشمال. میرے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اس کے دائیں جانب یا بائیں جانب جو بھی مخلوقات ہیں، وہ شجر ہوں، وہ حجر ہوں، وہ مدر ہوں، جو بھی مخلوقات ہیں، جب اللہ کا بندہ تلبیہ پڑھتا ہے تو ساری مخلوقات اس کے ساتھ مل کے تلبیہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو دیکھیں جب احرام باندھا تو تلبیہ پڑھنا شروع کیا. تمام جگہوں پہ تلبیہ پڑھتے رہے، لیکن جیسے بڑے شیطان کو 10ویں ذی الحجہ کی صبح منا میں بڑے شیطان کو جیسے ہی کنکری ماریں گے تو پھر تلبیہ پڑھنا
بس اب تلبیہ نہیں پڑھنا، تلبیہ کی یہیں تک حد ہے۔ اب بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، 10ویں ذی الحجہ عید کا دن ہے، بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، باقی 2 شیاطین ہیں 10ویں ذی الحجہ کو، ان کو کنکری نہیں مارنی۔ جب بڑے شیطان کو کنکریاں مار لی تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے، قربانی کر لی، پھر اس کے بعد حلق کرنا ہے، اپنے بال منڈوا دینے ہیں، احرام اتار دینا ہے۔ اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ یہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح چل رہی ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت کرنا ہے، خانہ کعبہ کا جا کے طواف کرنا ہے، لیکن اب احرام میں نہیں، بلکہ احرام تو اتار دیا، اب عام لباس میں جا کے کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں۔ جب طواف کر لیا پھر صفا و مروہ کی سعی کرنی ہے، جب سعی کر لی اب باقی سب کام ہو گئے، اب ایک کام رہ گیا، اور وہ کیا ہے کہ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے 11 ذی الحجہ کو جب زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلے چھوٹے شیطان کو، جمرہ اولا کو 7 کنکریاں ماریں گے، پھر جمرہ وسطیٰ کو 7 کنکریاں ماریں گے، پھر جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ یہ 11 ذی الحجہ کو یہ کام کرنا ہے، اور 12 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اب یہ حج کے تمام کام ہو گئے۔ اب اگر کوئی مینا میں موجود ہے، 12 ذی الحجہ کو مغرب کا ٹائم ہو گیا، رات کو مینا میں رہ گیا، صبح 13 ذی الحجہ ہے، اگر صبح کے ٹائم وہاں مینا میں موجود ہے تو وہ 13 ذی الحجہ کو بھی کنکریاں مارے گا، ورنہ 12 ذی الحجہ کو بس ہر چیز مکمل ہو گئی، اب اس کا حج پورا ہو گیا۔ اب حج کرنے کے بعد جب وہ اپنے وطن کو لوٹے گا تو طواف وداع کرے گا، الوداعی کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا، باقی اس کے سارے ارکان ادا ہو چکے ہیں، تمام چیزیں ادا ہو چکی ہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ گناہوں سے پاک ہو گیا،